الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ وطن عزیز پاکستان کے اندر، نہ صرف وطن عزیز پاکستان میں بلکہ اس پورے عالم میں، اس کرۂ ارضی پر الحمدللہ اہل سنت و جماعت عقیدہ اللہ کے فضل سے کوچا کوچا کریا کریا بستی بستی میں افراد موجود ہیں، اور الحمدللہ ہمارے اس عقیدے کی حقانیت پر الحمدللہ الکریم واضح دلائل جلائل موجود ہیں قرآن و احادیث کی روشنی میں۔ دشمن جو عناصر ہیں ان کی یہ سازش رہتی ہے کہ وہ مابین مومنین کے جو اتحاد ہوتا ہے اس اتحاد کو توڑنے کی، چاہے وہ امیر شام امیر المؤمنین خال المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، کہ ان کو دوسرے بدبختوں نے جب وہ توڑنے کی کوشش کی، جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر معاویہ کے درمیان جو معاملہ ہوا، اسی طرح دیگر اقوام کے اندر بھی یہ معاملہ چلا کہ صحابہ کے حوالے سے اور پھر آگے تابعین کے حوالے سے، پھر آگے چل کر بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی ہے کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر جہاں صبح اور نت نیا فتنہ اٹھتا ہے اور شام نیا نت فتنہ اٹھتا ہے، اور ہر فتنہ ہر روز نیا فتنہ جنم لیتا ہے، اس کے اندر جہاں علماء ربانیین علماء حقہ کے جو کام ہیں، جہاں پہلے ذمہ داریاں تھیں، اب اس دور پرفتن کے اندر ذمہ داریاں ملٹیپلائی ہو کر مزید یوں سمجھیے کہ بڑھ گئی ہیں کہ علماء عقائد حقہ پر پہرا دیں اور عقائد باطلہ کا رد کریں اور عوام الناس کے لیے راہیں ہموار کریں، عقیدے کے سرحدوں پر بھی، اور اسی طرح فکری اور اعتقادی اور عملی لحاظ سے بھی علماء کی ذمہ داریاں پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی ہیں، اور اللہ جل شانہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ اپنی امت کا ذکر، امت کے علماء کا ذکر کرتے ہوئے بنی اسرائیل کی امت کا جب ذکر کیا، ان کے علماء کا ذکر کیا، تو یہ ہماری یہ علماء کرام کی ذمہ داریاں ہیں، ائمہ خطباء کی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ وہ عوام کو عقائد حق کریں، روشناس کرائیں، ان کو دین متین اور اہل سنت کے معتقدات، اہل سنت کے جو مسلمات، اہل سنت کے معاملات سے آگاہی فراہم کریں۔ اس چیز کو چھوڑ کر اگر اہل سنت کے علماء حق وہ کسی غیر ضروری مسائل کے اندر الجھیں گے تو پھر اس کا صرف اور صرف فائدہ لینے والی جو ایک گروہ، فائدہ لینے والا جو ایک گروہ ہے، اور وہ گروہ صرف دشمن کا، صرف باطل کا گروہ ہے، وہ گروہ بد مذہب لوگوں کا گروہ ہے۔ جب آپ ان لوگوں کا رد چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے سے جناب والا وہ دست و گریباں ہو جائیں گے تو ان کا رد کون کرے گا؟ ان بدبختوں کو جو یا رسول اللہ کے منکر ہیں، ان بدبختوں کا جو غوث پاک عبد القادر جیلانی کو نہیں مانتے، ان بدبختوں کا جو اللہ کے اولیاء کے اوپر بھونکتے ہیں، وہ ان بدبختوں کا رد کون کرے گا؟ جو کہتا ہے نبی تو شہی کوئی نہیں، جو کہتا ہے ولی تو شہی کوئی نہیں، جو کہتا ہے مات شہی کوئی، جو کہتا ہے صحابی تو شہی کوئی نہیں، جو کہتا ہے اہل بیت تو شہی کوئی نہیں، ان کا رد کون کرے گا؟ جب علماء آپس میں دست و گریباں ہو جائیں گے، علماء حقہ، علماء ربانیین اہل سنت کے، تو ان بدبختوں کا رد کون کرے گا؟ اس لیے قائد ملت اسلامیہ حضور کنز العلماء مفکر اسلام حجت الاسلام حضرت مفتی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کی خدمت اقدس میں، اور ان کے تمام تلامذہ بالخصوص حضور شیخ الحدیث حضرت مفتی ڈاکٹر زاہد نعمانی جلالی صاحب و مفتی حضرت شاہد عمران جلالی صاحب، حضرت سید کامل شاہ بخاری صاحب، اور اسی طرح دیگر تلامذہ مفتی عرفان جلالی صاحب، ان تمام کی خدمت سراپا اقدس میں بندہ ناچیز عرض گزار ہے۔ اسی طرح مفتی اہل سنت مفتی محمد راشد قادری رضوی صاحب، ان کی خدمت اقدس میں بندہ ناچیز عاجز عرض گزار ہے کہ آپ اہل سنت کے وسیع تر مفاد کے لیے آپ مفتی صاحب مفتی راشد صاحب سے عرض گزار ہوں کہ مفتی صاحب اقبال کی کفریات کے اوپر اس چیپٹر کو آپ کلوز کر دیں، آپ کرم شاہ الازہری کے چیپٹر کو آپ کلوز کر دیں، اہل سنت کے وسیع تر مفاد کے لیے۔ آپ کے ان بیان بازیوں کی وجہ سے، آپ کے ان آڈیو لیکس کی وجہ سے
جہاں پہ سیاسی وہ ہلڑ بازیاں ہو رہی ہیں وہاں ساتھ ساتھ یہ دینی ہلڑ بازیاں بھی آڈیو لیکس کے ذریعے ہو رہی ہیں. تو اس لیے برائے کرم آپ اہل سنت کی عوام پر رحمت فرمائیے، کرم فرمائیے، ان کے اوپر شفقت فرمائیے. آپ پہلے فتنہ عرفان شاہ کا ابھی وہ اس کو زیر نہیں کیا گیا، ابھی وہ ختم نہیں ہوا. آپ ان چیزوں کو، ان باطلوں کو رد کرنا تھا آپ نے. آپ آپس میں دست گریبان ہو گئے. آپ قائد ملت اسلامی امیر المجاہدین خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آپ نے موقف الٹا کر دیا. عبدالستار استاد العلماء عبدالستار خان حضرت عبدالستار سعیدی صاحب کے بارے میں آپ کا موقف بدل گیا. حضور شیخ العالم حضرت شیخ شریف و طریقت امیر اہل سنت الیاس قادری صاحب کے بارے میں آپ کا موقف بدل گیا. آپ کے جناب والا حضور قائد ملت اسلامیہ فکر رضا کا پاسبان، فکر رضا کا داعی حضرت اشرف آصف جلالی صاحب کے بارے میں آپ کا موقف بدل گیا. اور اسی طرح جلہ علماء و اکابر جن کے بارے میں آپ کا موقف درست نہیں ہے، برائے کرم شفقت فرمائیں اور اقبال کو چھوڑ دیجئے، اس کے چپٹر کو کلوز کر دیجئے، کرم شاہ الحضری کو چھوڑ دیجئے. ان دونوں کے بارے میں آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ عوام کو، جس طرح آپ ماشاءاللہ مرزا انجینئر منگول کو آپ نے اس کو ناکو چنے چبائے ہوئے ہیں اور چاروں شانے آپ نے چت کر دیا ہے، آپ اس کام کو جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی نعمت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اہل سنت کو ہر فتنے سے محفوظ فرمائے. علماء جلالیہ میں ان سے بھی عرض گزار ہوں کہ آپ اپنے یوٹیوب چینلز کو، آپ اپنے جو آپ کے واعظ ہیں، ان کے واعظین ہیں، ان تک بھی یہ چیز پہنچائیں کہ آپ ان چیزوں سے نکل کر آپ جیسے کام کر رہے ہیں اہل سنت کے وسیع تر آپ یکجا ہو جائیں، آپ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں. اور عقیدہ جو ہمارا عقیدہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے 14ویں چاند کے سے کہیں زیادہ چمکدار ہے. آپ اس عقیدے کو دیکھیے اور اس ایک عقیدے پہ آپ ٹھہر جائیے، کیونکہ یہ ہمیں یہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین میں لیے جاتا ہے. اور اللہ جل شانہ نے چاہا، اللہ تعالیٰ کی عطا سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا تو انشاءاللہ اتحاد انشاءاللہ کل قیامت کے دن محبوب کے قدموں میں سرخرو کرے گا. اور اللہ جل شانہ نے، اللہ نے بھی قرآن میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا اگرچہ، لیکن مومن کے بارے میں تو یہ کہا گیا رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل، بڑی شفقت کرنے والے، بڑی مہربانی کرنے والے ہیں. اس لیے شفقت فرمائیں. اہل وسیع تر مفاد کے لیے آپ ان فتنوں کے چپٹر کلوز کر دیجئے. آپ کی ان بیان بازیوں کی وجہ سے دعوت اسلامی کی امیج کو نقصان پہنچے گا. آپ کی ان بیان بازیوں کی وجہ سے اہل سنت کے اکابر اجلہ علماء کو نقصان پہنچے گا. آپ کے ان وسیع تر مفاد کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے آپ کی ان بیان بازیوں کی وجہ سے اہل سنت کے اندر انتشار و افتراق پیدا ہوگا. عوام الناس کے اندر انتشار و افتراق پیدا ہو چکا. اس لیے برائے کرم شفقت فرمائیے، اس کلوز کر دیجئے. ہاں، علماء کا کام ہے بحث و مباحثہ آپس میں کریں، ایک جگہ ڈیبیٹ بیٹھ کے کریں، آپ مناظرہ کریں، آپ مباحثہ کریں، آپ کریں جو کرنا چاہتے ہیں، بند کمرے میں بیٹھ کر کریں اور حق کو واضح کریں. تو ان کے اندر حق بھی کوئی، آپ ان بیان بازیوں سے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا نہیں. اقبال کو اگر مسلمان مان بھی لیا جائے، کرم شاہ الحضری کو مان بھی لیا جائے یا ان کے برخلاف مان لیا جائے تو حاصل تو کچھ نہیں ہونا. اس لیے مہربانی فرمائیں، اہل سنت کے وسیع تر مفاد کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں. اللہ مجھے اور آپ کو اہل سنت کا خادم رکھے. وما علیہ الا البلاغ المبین.